ایک بھائی نے میرے کو لیٹر لکھا تھا بیان کے بیچ میں کہ مولانا یہ داڑھی پہ مت بولا، ہمارے ینگسٹرز کا موڈ خراب ہو جاتا. ساؤتھ افریقہ کی داستان سنا تھا، باقاعدہ لکھا ہمارے ینگسٹر کا موڈ خراب ہو جاتا. میں نے کہا میں داڑھی پر بولتا ہوں یہ جوانوں کا موڈ خراب ہو گیا، نہیں بولتا ہوں تو مدینے والے کا موڈ خراب ہو گیا. اور ایک بھائی میرے کو بولتا ہے کہ مولانا تم داڑھی پہ ایسا ایسا سب بولتے ہیں نا تو ہماری انسلٹ ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے دیکھو آپ لوگ بولنا میں انسلٹ نہیں کرتا ہوں، میں نے تو سیدھی ایک دم ڈائریکٹ قرآن سے میں بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب پیدا کیا تو مردوں کو آٹومیٹک داڑھی آئی، ہاں بولو ہاں، عورتوں کو نیچرل داڑھی نہیں. بات سمجھ رہے؟ اچھا اللہ نے پیدا کرنے میں کوئی غلطی کی؟ اللہ نے ہم کو بنانے میں کوئی مسٹیک کی؟ اللہ نے کیسا ہم کو بنایا کہ اللہ نے بنانے کے بعد کہا میری قسم کوئی بنا کے تو بتائے. ارے کوئی بنا سکتا ہے انسان کو؟ سائنس ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کرے، مشینوں کی مشینیں، پہاڑوں کے پہاڑ جیسی مشین بناؤ، اللہ کہتا کچھ بھی بنا لے، لن یخلق ذبابا، انسان کیا تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. اللہ نے ہم کو بنایا، بولو بنانے میں کوئی غلطی کی؟ اللہ کہتا شکر مان میں نے آنکھیں دی، بلکہ اللہ ایک جگہ پر کہتا یہ 2 ہونٹ لپس میں نے تجھے دیے، اگر یہ نہ ہوتے تو سوچ کیا ہوتا. ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوتے. آج ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہیں ہونٹ کی وجہ سے. یہ ہونٹ نہیں ہوتے تو کیا دکھتا؟ جنت کو ڈھونڈنا نہ پڑتا، گھر میں بیٹھا ہوتا. اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اللہ کہتا میں نے 2 آنکھیں دی، میں نے زبان دی، میں نے ہونٹ دیے. تو اللہ نے بنانے میں کوئی غلطی؟ اب ذرا جلدی بات کرنا. اللہ نے بنانے میں کوئی غلطی نہیں. ساتھ میں بولا اللہ نے بنانے میں کوئی غلطی نہیں کی. اللہ نے بنانے میں کوئی مسٹیک. مردوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ داڑھی آٹومیٹک نیچرل آ جائے، عورتوں کو بھائی سیدھی بات ہے اللہ نے بنایا اور کوئی بنا بھی نہیں سکتا. میرے جیسا چلا سکتا، میرے جیسا بیان کر سکتا، میرے جیسا تقریر کر سکتا، لیکن اللہ کی قسم انسان کو تو کوئی نہیں بنا سکتا. اور اللہ کہتا میں نے مردوں کو بنایا تو داڑھی دی، عورتوں کو بنایا تو داڑھی نہیں دی. معلوم ہے جس کو داڑھی آگے وہ آگے فل ان دا بلینکس. بھائی داڑھی آوے وہ نہیں آوے وہ عورت نہیں. عورت ہوتا تو یہاں کا کو بیٹھا ہوتا. میں کچھ نہیں بولتا بھائی. اس لیے ایک بھائی میرے کو بولا مولانا تم نے انسلٹ کر دی میری. میں نے کہا میں 10 منٹ بولا، داڑھی پر بولا، تیری انسلٹ ہو گئی. تیری عمر کتنی؟ اس نے مجھے کہا 35 ایئر. میں نے کہا 15 سے 25، 25 سے 35، 20 سال ہو گئے. میں 10 منٹ بولا، تیری انسلٹ ہو گئی. تو 20 سال سے مدینے والے کی انسلٹ کر رہا ہے. 20 ایئر سے تو ہمارے نبی کے چہرے کو. میرے دوستوں آج جمعرات، بلکہ جمعرات تو چلا گیا، اب تو جمعہ گئے، لیکن یاد رکھو منڈے اور تھرسڈے 2 دن ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فرشتوں کو کہ میرے نبی کو امت کے نامہ اعمال کھول کے بتا دو. میرے دوستوں جب ہمارا نامہ اعمال جاتا ہوگا، مدینہ جاتا ہوگا اور ہمارے نبی کو کہا جاتا ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ میں آپ کا ایک امتی رہتا ہے، 50 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن آج تک آپ کا چہرہ اس کو پسند نہیں آیا ہے. بتاؤ ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ میرے دوستوں ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی. اللہ کی قسم ہمارے نبی نے ہم سے اتنی محبت کی کہ جب مکہ فتح ہو گیا، بولو مکہ فتح ہو گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اعلان ہو گیا کہ مکہ فتح ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آئے، میرے دوستوں بتاؤ ہمارے نبی کا دل کتنا خوش ہوگا. اس لیے کہ یہی مکے سے دشمنوں نے نکالا تھا. ارے بولو مکے سے نکالا تھا نا. ہاں دشمنوں نے کہا تھا کہ محمد کو ہٹاؤ، محمد کو مکے سے ہٹاؤ، محمد کو مکے سے ہٹاؤ. ہمارے نبی نے روتے روتے کہا تھا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا مکہ چھوڑ دو. تو ہمارے نبی نے کہا تھا اللہ یہ دشمن چاہتا ہے کہ میں مکہ چھوڑ دوں. اللہ کہا میں بھی چاہتا ہوں مکہ چھوڑ دے. اللہ نے کہا میں بھی چاہتا مکہ چھوڑ دے. تو ہمارے نبی روئے. اللہ نے کہا دشمن چاہتا ہے تجھے مکہ چھوڑ دے، میں بھی کہتا ہوں مکہ چھوڑ دے، لیکن ایک دن آئے گا
مکے کا شہنشاہ بنا کر تجھے پھر بلا لوں گا. اور اللہ نے بلایا کہ نہیں بلایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. مکہ فتح ہو گیا. اچھا آپ کو ایک بات، مجھے جو بات بتانی کہ ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کرے، مکہ فتح ہو گیا، ہمارے نبی زمزم کے کنویں کے پاس آئے. بولو سبحان اللہ. اس وقت زمزم کا کنواں کھلا ہوا تھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس آئے تو اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے، سارے صحابہ وہ چمڑے کی ڈول لے کر زمزم کا پانی پی رہے، پلا رہے، ارے پیو پلاؤ پیو پلاؤ، اور سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور زمزم کا پانی پیو پلاؤ. آج تو ہمارے کنٹرول میں ہے. اللہ کے رسول آئے، مسکرا کر کہا لاؤ مجھے بھی زمزم کا پانی دے دو. تو اللہ کے رسول کو بھی چمڑے کی ڈول میں زمزم کا پانی دیا. ہمارے نبی نے 3 گھٹ پانی پیے. اس کے بعد ہمارے نبی نے 3 مرتبہ اپنا مبارک تھوک اس چمڑے کی بکیٹ تھی. ہمارے نبی نے 3 گھٹ پیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے 3 مرتبہ اپنا مبارک تھوک، بولو اپنا مبارک تھوک اس میں رکھا. جیسے اس میں رکھا سارے صحابہ سائلنٹ. کیوں؟ اب ہر صحابی چاہتا ہے کہ یہ ڈول میرے کو مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اس میں زمزم کا پانی تھا. حضرت ابراہیم کی داستان اس میں تھی، حضرت اسماعیل کی داستان اس میں تھی، حضرت حاجرہ کی داستان اس میں تھی. لیکن اب تو نبی کا مبارک تھوک آ گیا اور سارے لوگوں کا فیصلہ ہے میرے منہ میں تھوک ہے، آپ کے منہ میں تھوک ہے، لیکن مصطفیٰ کے منہ مبارک میں اللہ نے تھوک نہیں رکھا، جنت الفردوس کے نہر کا پانی رکھا ہوا ہے. تو اب ڈول میں کیا آ گیا؟ ارے بولو ڈول میں کیا آ گیا؟ جنت الفردوس کی نہر کا، یعنی زمزم کا پانی تو ہے مگر جنت کے نہر کا پانی آ گیا. اللہ کے رسول نے یوں ڈول اٹھائی، جتنے صحابہ تھے اللہ کے رسول میرے کو دے دو. حضرت ابوبکر کہے اللہ کے رسول میرے کو دے دو. حضرت عمر تو ایسے کھڑے ہو گئے، ایسے بہت رش تھا. حضرت عمر ایسے اللہ کے رسول میرے کو دے دو. حضرت عثمان کہے میرے کو دے دو. حضرت علی کہے میرے کو دے دو. حضرت بلال کہے میرے کو دے دو. ہمارے نبی نے فرمایا طریق ہٹ جاؤ کوئی میرے قریب نہ آئے. ہمارے نبی وہ ڈول لے گئے اور زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. زمزم کے کنویں میں ڈالا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ابو بکر اگر تجھے دیتا تو یہ جنت کے نہر کا پانی تیرے واسطے ہو جاتا. عمر تجھے دیتا تیری اسپیشلٹی ہو جاتی. بلال اگر تمہیں دیتا تیرا ہو جاتا. میں نے زمزم کے کنویں میں ڈالا، قیامت تک آنے والا میرا امتی زمزم کا پانی پیتا رہے گا، جنت الفردوس کی نہر کا پانی بھی پیتا رہے گا. ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت میرے دوستو، کتنی محبت ہم سے. اور ہم کیا کرتے میرے دوستو، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ میرے دوستو؟ ہمارے پاس نماز نہیں، قرآن نہیں. رمضان کا مہینہ میرے دوستو ہم غیبت کرتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے. اور میرے دوستو معاف کرنا، رمضان کی بات تو نہیں کرتا لیکن رمضان پہلے رمضان بعد کتنی نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں. اور کیا بولے گا معلوم؟ میری آنکھ نہیں کھلتی صبح میں. اتنا اچھا بولتا ہے، میرا تو دل ہوتا منہ پہ تھاڑ کر کے تماچا معلوم ہے. کیا میری آنکھ نہیں کھلتی؟ صبح میں 5 بجے فجر کا ٹائم ہے، میری آنکھ نہیں کھلتی. میں کہتا ہوں رات کو 2 بجے تیری بیوی کو پیٹ میں دکھا اور بولی اٹھا کہ نہیں اٹھا بولو. نہیں اٹھے گا تو الٹا ڈیورس ملے گا. اٹھا. ہمارا چھوٹا بچہ رات کو بیمار ہو گیا، آنکھیں بند کرنے لگا، باپ تڑپ کے اٹھا. تو میرے دوستو بیوی کی محبت میں اٹھا، بچے کی محبت میں اٹھا اور نبی کی محبت میں نہیں. یہ کون سی محبت ہے میرے دوستو؟ چہرے پہ داڑھی نہیں، نبی سے محبت. پیجامہ ہمارا ٹخنوں کے نیچے، نبی سے محبت. نمازوں پہ نمازیں چھوڑو، نبی سے محبت. قرآن کریم معلوم نہیں کتنا زمانہ ہو گیا قرآن کریم کو اٹھایا نہیں، دیکھا نہیں، پڑھا نہیں. جبکہ ہمارے نبی تو فرماتے میرے قرآن کو محبت سے دیکھ لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کون سی محبت ہے میرے دوستوں؟ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں لیکن آپ سے ضرور ایک بات کہوں گا. آج سے کون طے کرتا نبی سے محبت کریں گے؟ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، محبت کریں گے انشاءاللہ. میں بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارے دوستوں، لیکن ایک بات سنو بھائی. سنیں گے نہیں؟ انشاءاللہ سنیں گے. بولو نبی ہم سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ہمارے نبی، آپ نے دیکھا ابھی زمزم کے کنویں کی بات آپ نے دیکھی، ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں میرے دوستوں. یہ رمضان کا مہینہ میں آخری بات، رمضان کا مہینہ افطاری میں ہمارے یہاں عجیب دسترخوان لگتا ہے. ارے کھاتے کہ نہیں کھاتے؟
کیسا منہ بنا کے بیٹھے ہیں. ارے افطاری میں لمبا چوڑا دسترخوان ہوتا ہے نا. کبھی میں اس دن وہاں بیٹھا تھا اپنا ڈربن میں مولانا شبیر کے ساتھ، مرحوم مولانا یونس پٹیل صاحب کی مسجد میں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. میرے دوستو ایک بات ہے، اللہ کا ولی چلا جاتا ہے نا، بہت بڑی نعمتوں سے سب کو اللہ محروم کر دیتا ہے. مجھے تو بہت خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہماری یہ مسجد کے اندر آخری اشرے میں حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب عالم ربانی وہ تشریف لا رہے ہیں یہ مسجد میں اور اعتکاف کرنے والے. ارے میرے دوستو اس سے بڑھ کر سنہرا موقع کچھ نہیں ہوگا. ایک اللہ کا ولی اتنے دور سے سفر کر کے، اور وہ بھی مولانا عبدالحفیظ صاحب، میرا ان سے تعلق ہے، شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ. میرے دوستو شیخ زکریہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا. ان کے خلیفہ اجل حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب آ رہے ہیں اور اتنی محنت، بڑھاپا، تصنیف کا کام، تعلیف کا کام، تقریر کا کام، خانقاہ کا کام، تبلیغ کا کام، جو ہر شعبے میں مولانا عبدالحفیظ صاحب نے اپنے آپ کو پھیلا کے رکھا. وہ ہمارے یہاں پہ اعتکاف کرنے کے لیے اس مسجد میں آ رہے. میں تو سمجھتا ہوں مسجد کا ٹکڑا ٹکڑا مبارک ہے. اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے برابر یاد ہے یہی مولانا عبدالحفیظ صاحب ایک زمانہ پہلے ہمارے اسی ساؤتھ افریقہ میں جونسبرگ کے قریب میں ایک مسجد میں گئے تھے. وہاں لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت 8 دن آپ کا یہاں پر مقام رہے گا، آپ اتنا بتا دو ابدال کس کو کہتے ہیں. ابدال سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یعنی ولیوں کا ولی کس کو. حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب نے 8 دن تک ابدال پر جو باتیں کہی کہ وہاں کے ساؤتھ افریقہ کے کئی لوگوں نے آنکھوں میں آنسو تھے، قسم کھا کر کہا کہ مولانا ابدال پر بیان کرتے تھے. ہمارا دل کہتا تھا ابدال اللہ نے انہی کو بنا کے رکھا ہے. ایسے بڑی ہستی، اتنی عظیم شخصیت ہمارے درمیان میں آوے اور پھر بھی ہم محروم رہے تو ہم سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو آپ لوگ سب، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سب کے سب اعتکاف میں آؤ. کوئی کام دھندے والا ہوگا، کوئی بزنس والا ہوگا، کوئی کاروبار والا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب آپ کو خالی وقت ملے فوراً مولانا کے پاس آ جاؤ. اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، اگر وہ آپ سے بات نہ کرے کوئی بات نہیں، وہ آپ کی بات نہ سنے کوئی بات نہیں. اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے ایک بار محبت سے دیکھ لے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بات آئی تو ایک بات بتاؤ، حضرت با یزید بستامی نام سنا آپ نے؟ ارے بولے سنا. حضرت با یزید بستامی کا ایک جگہ سفر ہوا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا. اب جس جگہ پہ وہ سفر کر کے گئے سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی. اور حضرت با یزید بستامی نے جو بیان کیا، خیر وہ بیان ہو گیا. اب بیان کے بعد ملاقات کرنے کے لیے لوگ دوڑ رہے. اب وہ اللہ کے ولی ہے بھائی، کہا بھائی رک جاؤ بھائی، ملاقات مت کرو. ایک آدمی سننا دور سے کھڑا ہے، محبت سے دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ قریب جاؤں گا تو حضرت کو تکلیف ہوگی، میں گنہگار کیا قریب جاؤں گا. دور سے حضرت با یزید بستامی کو دیکھ رہا. خیر یہ واقعہ ہونے والا تو ہو گیا. وہ جو دیکھنے والا تھا اللہ کے ولی کو، کتابوں میں لکھا اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا اللہ نے قبر میں کیا معاملہ کیا، کہا وہ ایک دن با یزید بستامی کا چہرہ محبت سے دیکھا، اس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. کہا کیوں مغفرت کر دی؟ کہا اللہ نے مجھے کہا تو نے میرے ولی کا چہرہ محبت سے دیکھا، تو قبر میں آیا، میں بھی تیرے چہرے کو محبت سے دیکھوں گا. تو میرے دوستو ہم لوگ طے کریں یہ ساؤتھ افریقہ کے لیے اور پیٹر میریزبرگ کے لیے اور یہ مسجد والوں کے لیے اتنا سنہرا موقع ہے کہ ہم انشاءاللہ ہو سکے تو اعتکاف کریں، اعتکاف نہ ہو سکے تو حضرت کے قریب سے قریب رہے، ان کی توجہ مل جائے، ان کی باتوں پر عمل کرے، ان کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے، ان کے دل سے اللہ جو دھڑکن کے ساتھ نکلے گا، اگر ہم گنہگاروں کے دل پر لگے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. خیر میں آپ سے ایک بات پھر کہوں گا بھائی، ہم محبت کریں گے نبی پاک محمد. کون تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی انشاءاللہ. اس لیے کہ میں نے شروع میں اللہ کا ذکر کروایا، درود پاک، اور بہت کچھ مجھے کہنا تھا لیکن میرا آواز مجھے ساتھ نہیں دیتا، نہ میری طبیعت ساتھ دیتی ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوب محبت ہمارے نبی کی عطا فرمائے. ایک آخری بات بتا کر بات ختم کر دوں گا. رمضان میں افطاری، میں یہ بتا رہا تھا ہم ڈربن میں افطاری کر رہے تھے، میں مولانا شبیر کے ساتھ بیٹھا تھا. اسی وقت میں نے مولانا کو کہا کہ مولانا ہماری افطاری تو دیکھو
چاہے انڈیا میں ہوئے چاہے ساؤتھ افریقہ میں ہوئے، افطاری تو دیکھو کیا کیا میں نے کہا وہ افطاری یاد کرو۔ مولانا بھی شبیر صاحب بھی بعد میں بہت دیر تک عجیب حال تھا، میں نے کہا کہ مولانا وہ افطاری یاد کرو جو حضرت فاطمہ نے اپنے دسترخوان پر کی تھی، ایک روٹی دسترخوان پر، ایک روٹی۔ افطاری کا وقت ہوا، سب نے کھانا شروع کیا، حضرت علی بھی ہے، حضرت حسن بھی، حضرت حسین بھی، اور سب کے پاس ایک ایک روٹی ہے، سب کے پاس ایک ایک روٹی، لیکن حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی کھائی، اس کے بعد میں جو دوپٹہ اوڑھی تھی نا اس میں باندھنا شروع کر دیا، آدھی روٹی کھا لی۔ تو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، دو بچے، حضرت علی تو شوہر ہے، کہا فاطمہ آدھی روٹی میں پیٹ بھر گیا، دوپٹے میں باندھی، آدھی روٹی میں پیٹ بھر گیا۔ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا پیٹ نہیں بھرا، لیکن مجھے خیال آیا کہ مجھے تو افطاری میں ایک روٹی ملی، میرے ابا کو ملی ہوگی کہ نہیں ملی؟ رمضان کا مہینہ ہے، میرے ابا کو افطاری میں روٹی ملی ہوگی نہیں ملی ہوگی؟ میں نے اس لیے باندھا کہ ابھی مغرب کی نماز ہو جائے گی، میرے ابا جان گھر میں آئیں گے تو آدھی روٹی لے کر چلی جاؤں گی۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول جب مغرب کی نماز پڑھ کے آئے اور حضرت فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ ارے کوئی بھی باپ بیٹی کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے، اور بیٹی جب سسرال چلی گئی اور جب ابا کے گھر آئے ہو ابا کا کیا پوچھنا۔ میرے دوستو، ہماری بیٹی سسرال سے آتی ہم خوش ہو جاتے، تو یہاں تو ابا محمد الرسول اللہ اور بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، حضرت فاطمہ آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ تم مغرب کی نماز کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، دوپٹہ کھولنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ دوپٹے کو کائے کو کھول رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول ابا جان روٹی کھا رہی تھی، خیال آیا کہ آپ کو افطاری میں کیا ملا ہوگا، بس اتنا کہا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا بیٹی فاطمہ اچھا ہوا روٹی لے کر آئی، ورنہ چوتھی رات بھی ایسے ہی گزرتی۔ اچھا ہوا یہ آدھی روٹی لے کر آئی، ورنہ چوتھی رات بھی ایسے ہی گزر جاتی، یہی پانی پر ہماری راتیں گزر جاتی۔ حضرت فاطمہ نے روٹی، آدھی روٹی تھی نا، اللہ کے رسول کو دی۔ اللہ کے رسول نے نہیں، کیا محبت ہوگی میرے دوست، اللہ کے رسول نے نہیں لی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فاطمہ یاد ہے تو کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا کرتی تھی، آج بھی آدھی روٹی ہے، کچھ میں کھاؤں گا تو اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلائے گی، کچھ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھلا دوں گا۔ میرے دوستو، وہ باپ بیٹی کی محبت کا معاملہ تھا۔ حضرت فاطمہ کبھی کھائے کبھی نبی کو کھلائے، آدھی روٹی تو بہت جلدی ختم ہو گئی۔ جب ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول نے کہا اب کیوں روتی ہے؟ اب تو میں نے بھی روٹی کھائی، تو نے بھی روٹی کھائی، اب کیوں روتی؟ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول کل کیا ہوگا؟ ابا جان کل آپ کے گھر میں چولہا جلے گا، کل میرے گھر میں چولہا جلے گا کہ نہیں جلے گا، کل کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ یوں فاطمہ کے سر پہ رکھا، آخر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ تھا، حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھا، کہا بیٹی رونا بند کر دے، بیٹی رونا بند کر دے، تو بھی صبر کر لے، میں بھی صبر کروں گا، ہمارے صبر کی وجہ سے اللہ میرے گنہگار امتی کو معاف کر دے گا، ہمارے صبر پر اللہ میرے گنہگار امتی کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، گنہگار امتی کون ہے؟ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، قیامت کے میدان میں ہمارے نبی نے اگر وہ دوپٹہ ہمارے سامنے کر دیا کہ یہ دوپٹے میں آدھی روٹی تھی جس پر تیری مغفرت تھی، اور تجھے یہی دوپٹے والی کے ابا کا چہرہ نہیں پسند آیا تھا۔ میرے دوستو، غداری ہے، بہت بڑی غداری ہے۔ آج ارادہ کرو نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں خاص کر کے میرے جوانوں کو کہوں گا کہ یہ ہمارے بہت سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے جوان آتے ہیں یہاں کاروبار، بھائی آپ آتے ہیں پیسہ کمانے آتے ہیں، ورک پرمٹ پہ آتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں گا میرے دوستو، یہ جوان جو آتا ہے نا اپنی ماں کو چھوڑ کے آتا ہے۔ بھائی یہ جو جوان کمانے کے لیے یہاں پہ انڈیا کے، پاکستان کے آتے ہیں نا، بہت عجیب معاملہ ہے، ماں کو چھوڑ کے آتے، باپ کو چھوڑ کے آتے، کپڑا اپنے ہاتھوں سے دھونا، کھانا۔ ابھی میں جونسبرگ میں تھا، ہم لوگ ایک کمرے میں گئے، وہاں بہت سارے جوان بیٹھے تھے۔ میں نے ان جوانوں کے بیچ میں ایک ہی بات کہی کہ یہاں آ کر تم کو اپنی ماں یاد آتی ہوگی، وہاں ماں تم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، تمہیں اپنا باپ یاد آتا ہوگا، یہاں تم کمانے کے واسطے آئے ہو۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، کمائی محنت سے نہیں ہوتی، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ پیسہ کسی کو بھی ملا ہے نا، محنت پہ نہیں ملا، اللہ کے فضل پہ ملا ہے میرے دوست۔ اور اللہ کا فضل، اللہ کہتا ڈھونڈو، اللہ کہتا میری رحمت کو ڈھونڈ، میری برکت کو ڈھونڈ۔
آج میرے دوستوں یہ ہمارے جوان کسی کی فیکٹری پہ کام کرتا ہے, کوئی کسی کے ورک شاپ پہ کام کرتا ہے, کوئی کسی کے یہاں کام کرتا ہے, ایک نوکری کرتا ہے. ارے جو خدا تجھے نوکری دے سکتا وہ خدا تجھے سیٹ بھی بنا سکتا ہے, وہ خدا تجھے بہت پیسہ دے سکتا, لیکن اللہ کہتا میری رحمت کو ڈھونڈ, میری برکت کو ڈھونڈ. اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ برکت کہاں ملے گی, یہ رحمت کہاں ملے گی؟ تو ہمارے نبی نے کیا کہا, اما قرأت القرآن, تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے بتایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ کہتا میرا بندہ 5 وقت کا نمازی بن جا, 5 وقت کا, اللہ کہتا میری قسم 5 وقت کا نمازی بن جا, اللہ کہتا روزی تیرے دروازے تک میں خود پہنچا دوں گا. اللہ کیا نہیں دے گا میرے دوستوں. لیکن پڑھے تو صحیح, یہ ہمارے جوان نہ انڈیا میں نماز پڑھتے تھے, یہاں کے بھی نماز نہیں پڑھتے. اور یہ تو میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آنکھ کھلتی نہیں, اس سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز کوئی مسلمان نہیں ہوگا. کیوں آنکھ نہیں کھلتی میرے دوستوں؟ محبتوں میں رات بھر جاگا ہے, انٹرنیٹ پر بیٹھا تو رات بھر جاگا, فیس بک پر بیٹھا رات بھر جاگا, موبائل کے ساتھ رات بھر کھیلا, آج نبی کا معاملہ آیا تو تیرے کو نیند آ گئی. اور ایک بات یاد رکھنا, جو مصطفیٰ کو بھول گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ اس کو بھول جائے. اللہ کہتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ کہتا مت بن ایسا ورنہ یاد رکھنا تو نے بھولے پن میں زندگی گزاری, ہم بھی قیامت میں تجھے بھول جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں سب لوگ طے کرو, دیکھو رمضان کا مہینہ ہے, مغفرت کی رات ہے, مانگو اللہ سے مانگو. میرے جتنے جوان ہیں نا, میں 2 کام تو کہوں گا ابھی سے شروع کر دو. داڑھی کو آنے میں دیر لگے گی بھائی, داڑھی آنے میں, لیکن 2 کام کون تیار ہے 2 کام کے لیے؟ ایک نماز اور ایک اللہ کے سامنے دعا. کریں گے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. یہ جتنے میرے جوان بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ, یہ انڈیا کے, پاکستان کے, یہ لوگ اردو جانتے ہیں, میرے کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اردو والوں کے بیچ میں اردو بولتا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ لوگ آتے ہیں, اللہ آپ کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. لیکن خالی ہاتھ مت جانا میرے دوستوں, آج یہاں سے جاؤ, اس لیے کہ میرا تو کل آخری دن ہے. کل کہاں پہ بیان کرنا ہے مجھے؟ ولیٹن روڈ پہ, وہی جماعت خانے میں مجھے کل بیان کرنا. پھر سیٹرڈے کو تو اسپرنگو بیچ چلا جاؤں گا, اور سنڈے کو پھر انڈیا کی طرف سفر ہوگا, پھر آگے سفر ہوگا. آپ دعا کرو کہ اللہ سفر کو آسان فرمائے. لیکن میرے دوستوں دیکھو, آپ لوگ شوق سے بیان سننے آئے ہیں, ایسا نہیں ہوا کہ یہاں آئے اور گئے. نہیں میرے دوستوں, آپ کی ماں نے بہت ارمان کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے. اب غلط زندگی نہ گزارے میرے دوستوں, غلط کام نہ کرے میرے پیاروں, اپنی جوانی کو بچاؤ میرے پیاروں. اور سب سے بڑا کام جو کرنا نا, وہ نماز 5 وقت کی پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ سے کہوں گا, یہ جوانوں سے کہوں گا, 24 آورز میں 10 منٹس, اونلی 10 منٹس فار دعا. 10 منٹ کونے میں بیٹھ جاؤ, اپنے روم کے کونے میں بیٹھ جا. میں نہیں کہتا مسجد میں, اپنے روم میں رات کو کونے میں بیٹھ جا, دن میں بیٹھ جا, 10 منٹ اللہ سے مانگ لے. میرے دوستو, جو خدا دنیا کو دیتا کیا وہ ہم کو نہیں دے گا؟ روزی میں برکت بھی دے گا, تندرستی بھی دے گا, شفا بھی دے گا. وہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. 2 کام کریں گے, بولو کون تیار ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں آخری بات بتاؤں میرے دوستو, بہت بولتے ہوئے کچھ عجیب لگتا ہے, بہت عجیب لگتا ہے, لیکن بولوں کیا کروں میرے دوستو. میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں, قرآن کریم میں پارہ نمبر 7. میں کیوں کہتا ہوں معلوم؟ ہمارے بہت سے جوان فجر نہیں پڑھتے, اور ان کو بولو نا کیا چل جا تو پڑھ, میں بعد میں پڑھوں گا. ہوتا نہیں ہوتا ایسا. کبھی اٹھاؤ, فجر میں اٹھاؤ. ابھی کائے کو دماغ میرا خراب کرتا ہے بعد میں. میرے دوستوں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہاں, اللہ کیا کہتے ہیں. اچھا ایک بات, میں کوئی فیصلہ سناؤں گا, ہو سکتا کل میرا فیصلہ بدل جائے گا, چینج. کوئی مجھے کہے گا مولانا کل آپ نے یہ کہا تھا, میں کہوں گا بھائی وہ تو ٹائم بدلتا ہے تو فیصلہ بھی. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, میرا فیصلہ بدلتا نہیں, اور کوئی بدل بھی ما یبدل القول لدی. اللہ کہتا ہے میرا فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ کہتا ہے میرا فیصلہ ہو گیا, اب کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اب سنو, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں معلوم؟ کوئی نماز چھوڑا. اللہ کہتے ہیں میرے بندے غصہ آئے گا نا, تیرے کو بہرا بنا دوں گا. اللہ کہتا بہرا, تو سن نہیں سکے گا. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں, نہیں, اللہ کہتا نہیں, بہرا نہیں بناؤں گا, اندھا, بلائنڈ اندھا بنا دوں گا. لیکن آگے اللہ کیا کہتے ہیں, اخیر میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اتنے غصے میں فرمایا میرا بندہ بے نمازی ہوگا, بہرا نہیں بناؤں گا. اللہ کہتا اندھا نہیں بناؤں گا,
موت کے وقت کلمہ چھین لوں گا اور دنیا کی کوئی طاقت تجھے کلمہ واپس نہیں دے سکے گی۔ اب میرے دوستو کیا کرنا ہے بولو بھائی، میں نے تو پورا سٹیٹمنٹ دے دیا قرآن کریم سے۔ اللہ نے فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ کہتا بہرا بنا دوں گا، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اللہ کہتا اندھا بنا دوں گا۔ پھر اللہ کیا کہتا نہیں وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، اللہ کہتا موت کے وقت تڑپتا ہوگا میں کلمہ نہیں دوں گا اور دنیا کی کوئی طاقت تجھے کلمہ نہیں دے سکتی۔ تو میرے دوستو نماز اور دعا کون کون تیار ہے؟ ہاتھ پر کریں گے انشاءاللہ، بالکل پکا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ آج رمضان ہے، رمضان کی رات ہے، ماشاءاللہ روزہ ہے، ہم ایک پکا وعدہ کریں کہ اب ہماری زندگی میں اللہ برکت بھی دے گا، اللہ رحمت بھی دے گا، اللہ ہم کو بہت دے گا۔ اللہ کو دینے میں کچھ نہیں جاتا بھائی، اللہ کو کچھ نہیں جاتا، اللہ آپ کو بڑے بڑے خزانے دے گا، رحمت دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تو نمازی بن جا۔ بنے گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو میں درود پڑھاؤں گا، آپ لوگ درود پڑھیں گے اور محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے شروع میں نہیں پڑھایا، اسی لیے نہیں پڑھایا تاکہ ابھی محبت کو جمع کرو اور محبت کے ساتھ درود پڑھو، تاکہ پڑھیں گے یہاں پر پہنچے گا مدینہ، اور مدینے سے کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ گردن جھکا دو، سب لوگ گردن جھکا دو، درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہ جمعہ کی رات ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اس سے بڑھ کے کیا بہانہ چاہیے؟ اللہ رمضان کی مبارک رات ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اور سب نے دن میں روزہ رکھا تھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، اللہ سب روزے دار ہے، روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو بہت اچھا ہے مولا، اللہ تو بہت کریم ہے مولا، تو بہت رحمان ہے مولا۔ اللہ تو نے ہمارے کتنے گناہ دیکھے، اللہ تو نے ہمارے بہت گناہ دیکھے، اللہ تو نے ہمارے بہت گناہ دیکھے، تو نے دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہوئے دیکھا، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سنا ہے، اللہ کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں کرتا ہے، کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، اللہ تو کھلاتا گیا، پلاتا گیا، پہناتا گیا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، آج جمعہ کی رات ہے، اللہ ہم نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آسمان ناراض ہو جاتے ہیں، زمین ناراض ہو جاتی ہے، پہاڑ ناراض ہو جاتے ہیں، اور سب شکایت کرتے ہیں اللہ تیرا بندہ نے گناہ کیا، اجازت دے ہم اس کو زمین میں ڈھسا دے، ہم اس کو زمین میں برباد کر دے۔ اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے تمہارا بندہ ہے تو زمین میں ڈھسا دو، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو۔ اللہ آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے سب کہتے اللہ تیرا بندہ ہے، اللہ تیرا بندہ ہے، اللہ تیرے حوالے ہے، اللہ تو کیا کرے گا؟ اللہ کتنے پیار سے کہتا میری عزت کی قسم میں میرے بندے کے رونے کا انتظار کروں گا، میں میرے بندے کے آنسو کا انتظار کروں گا، میں رونے کا انتظار کروں گا، آنسو کا انتظار کروں گا، یہ ایک آنسو کا قطرہ بہائے گا
میں جہنم کا دھواں اس پہ حرام کر دوں گا۔ اے اللہ وہ گھڑی آ چکی ہے مولا، اللہ وہ گھڑی آ چکی ہے، جوان جوان کی آنکھوں میں آنسو، اللہ بوڑھے بوڑھوں کی آنکھوں میں آنسو، اللہ معصوم بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ یہ آنسو کو دیکھ کر ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اللہ ہماری ماں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہماری ماں بہت پیاری، ہمارے ابا بہت پیارے، اللہ یہاں بہت سے لوگ بیٹھے جن کی ماں ان سے دور ہے، ان کے ابا ان سے دور ہے، کون بیٹا ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی، کون بیٹا ہوگا اللہ جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی، اور اللہ رمضان کے مہینے میں اللہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہماری ماں ہم کو کتنا یاد کرتی ہوگی، وہ افطاری میں کوئی اچھی چیز بناتی ہوگی، بیچاری کا ہاتھ رک جاتا ہوگا کہ میرے بیٹے کو ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا، میرے بیٹے نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ اے اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے، اللہ ہم نے ماں کو بہت ستایا، معلوم نہیں کبھی ماں کو گالی دے دی، کبھی ماں کو دھکا دے دیا، کبھی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، کبھی ماں کو ڈرایا۔ اے اللہ وہ ماں ہے جو بچپن میں بھی ہم کو دوا پلایا کرتی تھی، جو بچپن میں بھی ہم کو پیار کیا کرتی تھی، وہ بچپن میں خود نہیں سوتی ہمیں سلایا کرتی تھی۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما، اللہ ماں باپ کے سائے کو ہمارے سر پر تادر قائم و دائم فرما۔ اللہ یہ مجمع میں بہت سارے ایسے بیٹھے کسی کی ماں چلی گئی، کسی کے ابا چلے گئے، اللہ وہ بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس نے ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا ہوگا، جس نے ماں کو آخری مرتبہ دیکھا ہوگا، وہ بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس نے باپ کے کندھے کو، باپ کے جنازے کو کندھا دیا ہوگا۔ اللہ ہم تو بھیک مانگتے، اللہ رمضان کے مبارک رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی قبر کو نعمتوں سے بھر دے، اللہ اتنی نعمت دے دے، اتنی نعمت دے دے، ابھی اللہ رمضان کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، تیرے لیے مشکل ہے، اللہ ان کی قبر کو ابھی رحمتوں سے بھر دے، اتنی رحمت دے دے کہ وہ قبر میں خود پوچھے اللہ کیا معاملہ، اللہ ان کو بتا دے تیرا نالائق بیٹا تجھے یاد کر، تیرا نالائق بیٹا آج رو رو کے تیرے لیے رحمت کی بھیک مانگتا ہے، تیرا نالائق بیٹا تجھے روز آتا یاد کرتا ہے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ 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 ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب نے پیارے نبی سے محبت کے وعدے کیے، اللہ ہمیں محمد کا دیوانہ بنا دے، ہمیں نبی کی سچی محبت عطا فرما دے، اللہ ہم بہت دور نکل گئے، اللہ بہت دور چلے گئے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ جب حضرت فاطمہ کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہوگا نبی نے، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی، جب امت کے واسطے بھیک مانگی تو کیسی گھڑی ہوگی، امت کے واسطے مغفرت مانگی، اللہ پیارے نبی کی محبت ہمیں عطا فرما دے، ایسی محبت دے دے اللہ کہ ہم کو مدینے پاک کی موت عطا فرما دے، اللہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو ہم میں بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ میں خود بیمار چل رہا، اللہ مجھے بھی شفا عطا فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ کچھ ایسے بیمار ہیں جو اپنی بیماری برداشت بھی نہیں کر پاتے، تھک جاتے ہیں مولا، دوا کھا کھا کے، دوا پی پی کے تھک جاتے ہیں مولا، شفا دینے والا تو ہے مولا، دنیا کے سارے ڈاکٹر کہے یہ بیماری اچھی نہیں ہوگی لیکن اچھا کرنے والا تو ہے نا مولا، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ یہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا دکھی بیٹھا ہوگا، کون کتنا پریشان بیٹھا ہوگا، جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے ملک ملک کے روتا ہوگا، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، اللہ سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کو چین سکون اطمینان عافیت عطا فرما دے، اللہ جو شادی والے ان کے گھروں میں محبت پیدا فرما دے، جو بغیر شادی والے خیر سے ان کے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ سب نے نماز کے وعدے کیے سب کو نمازی بنا دے، تیرے سامنے مانگنے والا بنا دے، ہمارے روزے کو قبول فرما دے، تراویح کو قبول فرما دے، اللہ احسان کامل عطا فرما دے، اللہ تیرے پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے حفاظت فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک
وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.